آل محمد الوسيلة والفضيلة وشفاعة له. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. میرے بھائیوں، بزرگوں، میری ماں، میری بہنوں، پچھلے مہینے جو جمعہ میں نے پڑھایا تھا اس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا جو معرکہ کیسر و روم کے ساتھ میں نے بیان کیا تھا اور وہ واقعہ بڑا عبرتناک ہے اور
مسلمانوں کے لیے حوصلہ افزا ہے۔ 8,000 کا لشکر، اس کو لشکر نہیں کہتے، لشکر کہتے ہیں 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، اس کو لشکر کہتے ہیں۔ لیکن یہ لشکر اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کا لشکر، مجاہدین کا لشکر، دین کے خاطر پر مٹنے والوں کا لشکر، موت سے کھیلنے والوں کا لشکر، موت کو موت کی جگہوں پہ تلاش کرنے والوں کا لشکر۔ میں نے آپ کو پورا واقعہ بیان کیا تھا، کس طرح سے آپس میں لڑے اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد درخواست پہنچی، آپ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اسے اپنے لشکر میں شامل کر لو۔ وجہ کیا تھی میرے بھائیوں؟ فتح اور کامیابی کی وجہ کیا تھی؟ سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ نبی کائنات کی پیشگوئی پوری ہونی تھی۔ نبی کائنات کی اس جنگ میں 2 پیشگوئیاں پوری ہوئی ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ جس لشکر کے اندر طلحہ اور زبیر ہوں گے اس لشکر کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔ 1.5 لاکھ کا لشکر 8,000 میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شامل کر دیا گیا۔ آپ نے پیشن گوئی کی تھی کہ جس لشکر میں میرے یہ دونوں صحابی موجود ہوں گے اس لشکر کو کبھی بھی شکست نہیں ہو سکتی۔ اور پھر آپ نے کیا کائنات میں دیکھا، رب کائنات نے آسمان سے وہ منظر بھی دیکھا جب 8,000 کا لشکر 1.5 لاکھ کے رومیوں سے ٹکرا گیا، ان کو پاش کر گیا، جب کہ وہ طاقت کے بڑے، ان کے پاس بڑے بڑے ہاتھی، گھوڑے، سریں اور کیا کچھ ان کے پاس پاور نہیں تھی۔ آج کی سپر پاور امریکہ کے مقابلے میں اس کے باوجود یہ 8,000 کا لشکر اس سے ٹکرایا اور اللہ رب العالمین نے کامیابی عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، ایک تو ان کے سینے میں قرآن تھا، قرآن کی برکت سے جس کی ویلیو، جس کی اہمیت، ادب و احترام آج ہماری زندگیوں سے ختم ہو چکا ہے۔ ان کے دلوں میں اس قرآن کا مقام تھا، قرآن کی عزت تھی، قرآن کو سینے سے لگاتے تھے اور اس کو پڑھتے بھی تھے، عمل بھی کرتے تھے، اس کے مطابق زندگی بھی گزارتے تھے۔ میرے بھائیوں، بہرحال خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب فتح حاصل کر لی، قلعوں پہ قلعے فتح کیے چلے جا رہے تھے۔ ایک قلعے پہ پہنچتے ہیں، اس قلعے کا سب سے بزرگ آدمی جو وہاں کا رہنے والا عیسائی تھا، وہ اس قلعے سے باہر نکل کے آتا ہے، آ کے کہتا ہے اے خالد بن ولید، تم ایسا کرو کہ تم دوسرے قلعے فتح کر لو، جب وہ قلعے فتح ہو جائیں تو پھر ہماری طرف آ جانا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ قلعہ سامنے ہے، پہلے اس کو فتح کروں گا پھر اس کے بعد آگے بڑھتا چلا جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، اس بوڑھے شخص نے کہا اے خالد، اگر تو نے میری بات نہ مانی تو اس نے اپنی جیب سے ایک زہر کی بوتل نکالی اور نکال کر کہنے لگا یہ میں پی لوں گا اور میں مر جاؤں گا اور میرا خون تیری گردن پہ ہوگا۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گفتگو سنی، زہر دیکھا، بات سنی، آپ مسکرا دیے، کہا لاؤ مجھے دکھاؤ یہ بوتل۔ اس نے دکھائی اتنی بڑی بوتل میں زہر، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بوتل اس کے ہاتھ سے لی، اس کا ڈھکنا کھولا اور پوری کی پوری بوتل اپنے اندر انڈیل دی اور کیا دعا پڑھی؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ رب تعالی
بندے کی حفاظت اللہ کرنے میں آ جائے اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، آپ نے یہ دعا پڑھی اور وہ پوری زہر کی جو بوتل تھی وہ اپنے اندر اتار لی۔ وہ بوڑھا شخص پریشان ہکا بکا رہ گیا۔ خالد یہ تم نے کیا کیا؟ ابھی دیکھنا تو 5 منٹ کے اندر اندر تم گر جاؤ گے، تمہیں موت آ جائے گی۔ یہ بڑا خطرناک زہر تھا۔ اللہ اکبر۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یہاں بھی اللہ کے نبی کی پیشن گوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کائنات کا جو رحمت للعالمین ہے، نبی کائنات ہے، اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا، اے خالد جب تمہیں موت آئے گی، موت آنے سے پہلے جو چیز تم پیو گے وہ دودھ ہے۔ مجھے موت نہیں آ سکتی زہر سے۔ میرے نبی نے کہہ دیا، میرا عقیدہ رب پر ہے، میرا ایمان رب پر ہے، میرا بھروسہ رب پر ہے، اس ذریعے زہر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب اس بوڑھے نے دیکھا کہ زہر کی پوری بوتل خالد بن ولید نے اپنے اندر اتار لی، وہ وہاں سے دوڑتا ہوا اپنے قلعے میں چلا گیا، جا کے داخل ہوا، وہاں کے جو اس کے بڑے تھے ان کو جمع کیا، جمع کر کے کہنے لگا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ قلعہ خالد بن ولید کے حوالے کر دو۔ تو کہنے لگے، اے بوڑھے کیا ہو گیا ہے؟ تیرا دماغ چل گیا ہے؟ ایسے کیسے ہم قلعہ اس کے حوالے کر دیں؟ وہ کہنے لگا، تم اس قوم سے، تم ان سے لڑنے جا رہے ہو، ان مجاہدوں سے ٹکرانے جا رہے ہو، اور وہ جن کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ وہ مجاہد جو موت کو موت کی جگہوں میں تلاش کرتا ہے اور موت اس سے دور بھاگتی ہے، وہ موت سے ڈرنے والے نہیں، موت سے نمٹنے والے، موت کو گلے لگانے والے، شہادتیں پانے والے، شہادت کی تمنائیں کرنے والے، شہادت سے محبتیں کرنے والے، اور جن کا جنرل اور جن کا سپہ سالار امیر المجاہدین ایسا ہو جو کہے، اللہ تو مجھے شہادت عطا فرما، اللہ تو پھر مجھے زندہ کر، پھر شہادت عطا فرما، پھر تو مجھے زندہ کر، پھر شہادت عطا فرما، پھر تو مجھے زندہ کر۔ اور جس کا سپہ سالار ایسا ہو، اور جس کا امیر المجاہدین ایسا ہو، جس لشکر کا سپہ سالار ایسا ہو، اس کے مجاہد، اس کے سپاہی کیسے ہوں؟ میرے بھائیوں، انہوں نے اسلام کو سمجھا تھا، انہوں نے قرآن کو سمجھا تھا، وہ عزت اللہ نے ان کو دی تھی، کافی تھر تھر کانپتے تھے۔ آج ذلیل ہوا ہے مسلمان، تاریخ پورا ہو کر قرآن کو چھوڑ کر لپیٹ کے گھروں میں رکھ دیا، آج خرافات میں مبتلا ہو گئے، اسلام سے دور ہوتے چلے گئے، اللہ کے عذاب ہمارے اوپر مسلط ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس بوڑھے نے کہا کہ یہ جو زہر تھا نا میرے پاس، اگر میں پانی میں ملا دوں، پانی میں ملا کر قلعے کے پورے لوگوں کو پلا دیا جائے، قلعے کا ایک بندہ بھی زندہ نہ رہے، سب کے سب مر جائیں گے۔ اتنا خطرناک زہر تھا وہ جو خالد بن ولید نے پیا ہے۔ اس کو کچھ نہیں ہوا۔ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے ساتھ دوستیاں لگانے والے، تو میرا مشورہ یہ ہے میرے بھائیوں، وہ قلعے والے جو لوگ تھے، وہاں کے جو بڑے تھے، ان کے اوپر اتنا روب داری اللہ رب العالمین نے کر دیا، لڑائی کے بغیر وہ قلعہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا گیا۔ یہ تھا ان کا ایمان، یہ تھا اللہ پہ توکل۔ میرے بھائیوں، حقوق اللہ میں، حقوق العباد کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کیا کرتے تھے وہ لوگ۔ وہ اللہ سے ڈرنے والے اور تہجدوں میں اٹھ کر اللہ کے آگے رونے والے، گڑگڑانے والے، اور دن کے اجالے میں گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر اللہ کے دین کی بقا کے لیے، اللہ کی توحید کو کھڑا کرنے کے لیے، اللہ کی توحید کے جھنڈے گاڑنے کے لیے، میرے بھائیوں، سارا دن گھوڑوں کی پشت پر بیٹھ کر
بعد وہ جہاد و قتال کیا کرتے تھے۔ آج کا مسلمان اتنا لاغر، اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ آج ہم اس ٹینشن میں مبتلا ہیں، آج ہمیں اس ٹینشن میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ ہائے ہائے مہنگائی بہت ہو گئی ہے، ہائے دالیں مہنگی ہو گئی، آٹا مہنگا ہو گیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، ڈالر اوپر چڑھ گیا۔ آج یہ ٹینشن ہمارے اندر اتاری جا رہی ہے، آج ہمیں اسلام دین سے دور کیا جا رہا ہے، آج ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ٹوٹتا چلا جا رہا ہے، آج ہم نے اللہ کے آگے گڑگڑانا چھوڑ دیا ہے، اللہ کو منانا چھوڑ دیا ہے، آج اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اور بس اگر ہمیں کوئی فکر ہے تو سوائے اس بات کے کوئی فکر نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، کبھی اس بات کو سوچا ہے فجر کی نماز کے اندر آپ کی اس مسجد کے اندر اللہ کی قسم انتہائی شرم کے ساتھ، انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، آپ آ کے دیکھو اس محلے کے اندر کتنے نمازی موجود ہیں، اس کے باوجود تائب بھائی موجود ہیں، ان سے پوچھئے کہ ایک لائن صف بھی پوری نہیں ہوتی، گنتی کے چند نمازی اس مسجد کے اندر فجر کی نماز میں ہوتے ہیں۔ آج ہمیں صرف اس بات کی ٹینشن اٹھنے نہیں دیتی، گھر سے نکلنے نہیں دیتی، نماز کے لیے نہیں آنے دیتی، فجر آج مسجدیں ویران کر دی ہم نے اسی ٹینشن میں کہ مہنگائی بہت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور صحابہ کرام کے اوپر تو جتنی آزمائشیں آتی تھی نا، اللہ کی قسم جتنی تکلیفیں آتی تھی وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے قریب ہوتے تھے، اللہ کے آگے گڑگڑاتے تھے، سجدوں میں گرتے تھے، قرآن کی تلاوتیں کرتے کرتے تھک جاتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ سوائے تبصروں کے، سوائے تبصروں کے ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ اللہ کی قسم ایمان سے خالی ہوئی آج کا یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود کٹپتلی کی طرح نچا رہا ہے مسلمان کو، آج تمہارے ایمان خالی ہو چکے ہیں۔ آج سوائے ٹینشن کے تمہارے اندر کچھ رائے نہیں ہے کہ مہنگائی بہت ہو چکی ہے، ہم کیا کریں، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ کیا مہنگائی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے تعلق توڑ دیے جائے؟ کیا مہنگائی کا مطلب یہ ہے قرآن کو چھوڑ دیا جائے؟ مہنگائی کا مطلب یہ ہے قرآن کو ویران کر دیا جائے؟ مہنگائی کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو چھوڑ دیا جائے، کتاب اخلاق کو چھوڑ دیا جائے، اپنی مسجدوں کو ویران کر دیا جائے؟ کیا مہنگائی کا یہ مطلب ہے؟ آج کا مسلمان، اللہ اکبر، آج کا مسلمان اللہ کی قسم شرم سے ڈوبنے کا مقام ہے۔ آج ہماری مساجد کے اندر ہمارے کولروں کو زنجیریں لگی ہیں، ہمارے گلاسوں کو زنجیریں لگی ہیں، ہماری ٹوٹیاں سلامت نہیں ہے۔ آج کا مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اور جس قوم کے گلاس سلامت نہ ہو، اور جس قوم کے کولر سلامت نہ ہو، اور جس قوم کے ایک مسجد کے اندر گلک رکھا ہوا تھا، وہ فنڈ کا انہوں نے گلک رکھا تھا، زنجیر میں نہیں چکرا تھا، انہوں نے رکھ دیا، تھوڑے ہی دنوں میں فجر کی نماز کے ٹائم وہ غائب ہو گیا مسجد سے۔ یہ حال ہے آج ہمارا مسلمانوں کا۔ کوئی کافر تو نہیں آیا ہوگا، کوئی عیسائی اور یہودی تو نہیں آیا ہوگا، آیا تو مسلمان ہی تھا، چوری تو مسلمان نے کی ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج ہم کہاں کھڑے ہیں، کس جگہ پہ ہیں؟ اپنے ایمان کا محاسبہ تو کیجیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم زکاتیں بھی دیتے ہیں تو احسان کر کے دیتے ہیں، اور جتنی زکات بنتی ہے اللہ کی قسم کوئی خوش نصیب ہوگا جب پوری زکات ادا کرتا ہوگا۔ 100 میں سے 25% زکات ادا کر کے ہم احسان کرتے ہیں کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کر دیا، ہم نے زکات ادا کر کے، نماز پڑھ کے ہم نے اللہ پہ احسان کر دیا، قرآن پڑھ کے ہم نے اللہ پر احسان کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، پھر احسان کا مزہ تو پھر ایسے ہی ملتا ہے۔ پھر اللہ کے عذاب تو آئیں گے، اللہ کے عذاب تو ٹوٹیں گے، اللہ تو تمہیں گرائے گا، اللہ تو اٹھنے نہیں دے گا، اللہ رب العالمین آزمائشیں بھیجے گا، عذاب مختلف شکل میں آتے چلے جائیں گے۔ کبھی بیٹے کی طرف سے آپ کو آزمائش، کبھی بیٹی کی طرف سے آپ کو آزمائش،
آج آپ دیکھ لو پورا پاکستان کے اندر جو آج اسکینڈل پھیلا ہوا ہے، آج اس طریقے سے اللہ رسوا کیا کرتا ہے، اللہ اس طرح زمین رسوا کیا کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، کسی کو بیٹی کے ذریعے، کسی کو بیٹے کے ذریعے، کسی کو مہنگائی کی وجہ سے، کسی کو کوئی ایشو بنا کر، کسی کو کوئی ایشو بنا کر اللہ رب العالمین ذلیل کیا کرتا ہے۔ اور یہ جو اسکینڈل آج کل چل رہا ہے دعا بچی کے نام سے، میرے بھائیوں مجھے تو لگتا ہے اس کے پیچھے یہود و نصارہ کی سازش ہے، ان کافروں بدبختوں کی سازش ہے، ہمارے ماحول کو گندا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چیز چاہتے ہیں کہ ایک ایک نوجوان کے اندر، ایک ایک اسلام کی بیٹی کے اندر یہ چیز سما جائے، مجھے شادی کرنی ہے، گھر سے باہر کے کرنی ہے، ماں باپ کو رسوا کر کے کرنی ہے، ماں باپ کو ذلیل کر کے کرنی ہے، عدالتوں کے چکر لگوائے جا رہے ہیں، ذلیل کر کے رکھ دیا گیا ہے، اسلام کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اس بات پاک زمین کو جو کرنے کی بنیاد پہ حاصل کی تھی، اس کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ خدا را آنکھیں کھولیے، اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی کی بیٹی دعا نہ بن جائے، آپ میں سے کسی کا بیٹا صحیح نہ بن جائے۔ اللہ سے توبہ کیجئے، معافی مانگیے، اپنی اولاد کی تربیت کر لیجئے، اپنی اولاد کو قرآن سکھائیے، قرآن کی طرف لائیے، اللہ سے ڈرائیے، اللہ کا ڈر خوف اپنے اندر پیدا کیجئے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجئے، ورنہ ایک نہیں سینکڑوں دعائیں پیدا ہو جائیں گی، سینکڑوں ذہین پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اللہ پاک سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کے بچوں کو نیک صالحین بنائے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، رونے کی بات ہے، پریشانی کی بات ہے کہ آج کے ہمارے پاس سبحان اللہ چھوڑ کر، الحمدللہ چھوڑ کر، اللہ اکبر چھوڑ کر، لا الہ الا اللہ چھوڑ کر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر چھوڑ کر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم چھوڑ کر آج ہمارے پاس ایک منٹ رہ گیا ہے۔ مہنگائی بہت ہے، مہنگائی بہت ہے، مہنگائی بہت ہے، مہنگائی نے کمر توڑ دی۔ تیری کمر کبھی نماز رہ جانے سے نہ ٹوٹی، تیری کمر قرآن چھوڑنے سے نہ ٹوٹی، تیری کمر دنیا کے اندر رہ بس جانے سے نہ ٹوٹی۔ اگر ٹوٹی تو مہنگائی سے ٹوٹی، اللہ کی ناراضگی سے تیری کمر نہ ٹوٹی۔ میرے بھائیوں اور میرے بھائیوں، اپنے اندر فکر پیدا کیجئے، قد افلح من زکاہا، اپنا محاسبہ کر لیجئے قبل اس کے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے۔ کس کے پاس کتنا وقت باقی ہے، کس کے پاس کتنا وقت باقی ہے؟ جتنی منمانیاں کر لی ہیں اللہ سے ڈر جائیے، اللہ کے آگے گر گڑائیے، اللہ سے معافی مانگیے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کہتا ہے تم آؤ تو صحیح، تم معافی مانگو تو صحیح، میں معاف کرنے کے لیے غفور الرحیم ہوں، میں تو تیار بیٹھا ہوں۔ لیکن معافی ہونی چاہیے، معافی کا بھی مذاق نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے دربار میں توبہ کرنے اور پھر اس کے بعد دوبارہ پھر نافرمانی شروع کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا اس بات کے اوپر ہم کس نبی کے امتی ہیں؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، وہذا البلد الامین کا رہنے والا یہ اللہ کا پیغمبر نبی رحمت للعالمین۔ وہاں کے لوگوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دے اپنے اس منہج کو، چھوڑ دے اپنے اس کام کو، اور جس کام کے تو کھڑا ہوا ہے چھوڑ دے اس کو، جا گھر میں بیٹھ آرام سے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازاروں میں نکلتے، توحید کی دعوت پیش کرتے، آپ کو مارا جاتا، آپ کو پیٹا جاتا۔ اور میرے بھائیوں، ایک مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا گیا، اتنا پیٹا گیا، اللہ کی قسم نبی کائنات بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کسی کہنے والے نے فاطمہ بنت محمد سے کہا فاطمہ چھوٹی سی ہے، فاطمہ بنت محمد چھوٹی سی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے کہا جاؤ جا کے فلاں چوک پہ دیکھو تمہارے بابا بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ وہ وہاں پہنچتی ہے، جا کے دیکھتی ہے اس کے بابا بے ہوش پڑے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتی ہے کہ
देखिए या अल्लाह अपने नन्हे हाथों को उठाए हुए, या अल्लाह मेरे बाबा ने तो कभी किसी को गाली भी नहीं दी, अल्लाह मेरे बाबा ने तो कभी किसी के लिए बुरा सोचा भी नहीं, या अल्लाह मेरे बाबा ने तो या अल्लाह हमेशा लोगों के साथ रहम दिली का मामला किया है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होश आती है, घर पर पहुंचते हैं, आपकी सौजा मोहतरमा खदीजतुल कुबरा आपके जख्मों के ऊपर दुपट्टा चलाकर जख्मों को भरती है और दिलासा देती है, हिम्मत बढ़ाती है, हौसला अफजाई करती है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फिक्र मत कीजिए, परेशान मत होइए, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से फिर निकलते, फिर बाजारों में जाते, काफिरों के बीच जाते, बैतुल्लाह में जाते, नमाजें पढ़ते। आप एक मर्तबा नमाज पढ़ रहे थे, काफिर जमा हो गए, मुशरिकीन मक्का जमा हो गए, नमाज पढ़ते हुए उन लोगों ने, काफिरों ने रब्बे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में कपड़ा डाल के दबोच पड़ा और आपकी आंखें बाहर आ गई। करीब इसके था कि आपका दम घुट जाता। बहरहाल नमाज अदा करी, नमाज अदा करने के बाद आपने सलाम फेरा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमानों से तशरीफ लाए, लाके कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका गला तो जख्मी हो गया है, आपका गला, इन्होंने इतनी जोर से आपका गला दबाया कपड़े से पकड़कर, आपकी आंखें उबल पड़ी, आपका गला तो जख्मी हो गया है। वो तो रहमतुल लिल आलमीन था, वो रहमतुल लिल आलमीन था, वो सबर का बेकर था, वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात के लिए रुश्द और हिदायत बनाकर भेजा था। उसके ज़बान पर कभी बददुआ नहीं आई थी। वो कहने लगा, नबी ने कहा, कहने लगे कि मुझसे पहले जितने अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में आए हैं, सबको, उनको उनमें से अक्सर अंबिया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया गया, मेरे तो गर्दन के ऊपर सिर्फ जख्म आया है। और अपनी कौम की हिदायत की दुआ करने लगे, अल्लाह ये नादान हैं, बेसमझ, अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमा। अल्लाह अकबर, उस नबी के मानने वाले, नबी ने कितनी कुर्बानियां पेश कर दी। अल्लाह की कसम, अगर मैं नबी की कुर्बानियां पेश करने लग जाऊं तो घंटों गुजर जाए, लेकिन नबी की सीरत, नबी की कुर्बानियां खत्म ना हो। लेकिन हमारे ऊपर आज का मुसलमान है कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद, आज का मुसलमान जिसके ऊपर बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ता, आज हमारे दिलों पर जंग लग चुके हैं, आज हमने दुनिया को अपना मस्कन बना लिया है और ये समझते हैं हमें मौत नहीं आएगी। बावजूद इसके आपके घर में, आपके खानदान में, बिरादरी में, मोहल्ले में, दोस्त आबाद के अंदर सैकड़ों लोग आपकी नजरों के साथ दुनिया से चले। कद अफलह मन ज़क्काहा, जिसने तज़किया नफ्स कर लिया वो कामयाब हो गया। कामयाबी का रास्ता ढूंढो। तो किसी ने कहा ना, कामयाबी ढूंढते ढूंढते जिंदगी गुजर गई, कामयाबी ढूंढते ढूंढते जिंदगी गुजर गई। मुअज्जिन कहता रहा, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। हमें समझ ही नहीं इस बात की। और मौत का फरिश्ता आकर खड़ा हो गया, दबोच लिया उसने, खींच के ले गया रूह को, जाके जहन्नम में वासिल कर दिया। यह जानवरों के लिए, गाय भैंसों को कुत्तों के लिए, बकरियों मुर्गियों के लिए, मुसलमानों तुम्हारे लिए है ये, जिनकी वजह से आज मस्जिद वीरान है। फजर की नमाज में गिनती के 4 नमाजी इस मस्जिद के अंदर मौजूद हैं, बाकी मस्जिदों के भी यही हालात है। आखिर वजह क्या है? ऐसी कौन सी इतनी क्यों नींद हमें प्यारी हो गई? आज हम फजर में उठ नहीं सकते, फजर के लिए हमारी बीवियां हमें उठा नहीं सकती, हमारे बच्चे हमें उठा नहीं सकते। बच्चों की तरबियत की होती तो उठाते, बीवी की तरबियत की होती तो उठाते, वो भी उठाते हुए बेचारी डरती है, कहीं मुझे चमाट ना मार दे। बच्चे भी उठाते हुए डरते होंगे, कहीं बाप हमारे ऊपर चिल्लाएगा कि थप्पड़ ना मार दे, अबे चल जाके सो जा, तेरे को क्या पड़ी है, सुबह 4 बजे आके उठा दिया, मेरी नींद बर्बाद कर दी। अभी तो मैं सोया था थोड़ी देर, रात भर सियासत पर, रात भर तबसरे महंगाई पर, रात भर सियासतदानों की गिनती करते हुए, रात भर ये गंदी पलीद और नजीस सियासत के गीत गाते हुए गुजर गई, सुबह फजर की नमाज के लिए ना उठ सका। मेरे भाइयों, बचो ऐसी सियासत से जो तुम्हें तबाह बर्बाद करके रख दे।
جو تمہاری دنیا برباد کر دے، جو تمہاری آخرت برباد کر دے، بچو اسی سیاست سے۔ وہ قیامت کا دن اتنا خطرناک دن ہے، وہ قیامت کا دن اتنا خطرناک دن ہے، اللہ کی قسم دوست کے کام بھی نہیں آئے گا۔ دوست بھاگے گا اپنے دوست سے، دوست بھاگے گا، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آئے گا۔ خدا را میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، دوستیوں کے چکر میں آخرت پر مت برباد کیجیے۔ یہ پارٹی بازیاں، یہ جن چکروں میں پڑھنے سے بہتر یہ ہے، اور میرے بھائیوں ان چیزوں سے بچیے۔ اگر تھامنا ہے تو نبی کائنات کا جھنڈا تھامیے، اگر تھامنا ہے اللہ رب العالمین کا قرآن تھامیے، اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ پارٹی بازیوں میں جانے سے آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، وقتی طور پہ ملے گی، اگر ملے گی بھی تو میرے بھائیوں وہ بھی بس آپس میں لڑائی کا سبب بنے گی۔ آج میں اخبار پڑھ رہا تھا، وہ پتہ نہیں کون سے الیکشن ہوئے ہیں، اس کے اندر جو ہے پارٹیوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی اور پتہ نہیں وہ 2-3 بندوں کو انہوں نے مار دیا۔ کیا یار یہ مسلمان ہے؟ یہ سیاست ہے؟ اپنے ملک کو ہم نے کھلواڑ بنا دیا۔ ایک بندہ آنے کے لیے دوسرے کو قتل کر رہا ہے، دوسرا بندہ آنے کے لیے اس کو قتل کر رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ امت واحدہ بننے کی ضرورت ہے، امت واحدہ، ملت واحدہ۔ ایک قوم بنیں گے تو بچیں گے، پارٹی بازیوں میں رہیں گے، اللہ کی قسم وہ باری باری کر کے تمہیں سب کھا بھی جائیں گے۔ خدارا یہود و نصارہ کی سازش کو سمجھیے، ان کا حصہ مت بنیے۔ موت نہ جانے کب آ جائے، اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔